کہ بنی اسرائیل جب دولت کی کثرت کی وجہ سے عیاشی، سیاہ کاری، شراب خوری اور زناکاری میں مبتلا ہوئے اور اپنے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی اطاعت سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عراق کے ایک سورج پرست بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قتل کیا، گھروں میں گھس کر عورتوں کے پیٹ چاک کیے اور جو بچے تھے ان کو نیزوں کے اوپر ٹانگا، تورات اور اس کے اوراق کو جوتوں سے روندا، 70,000 بنی اسرائیل کو قیدی بنایا۔ قیدیوں میں وقت کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ کے چہرے پر نبوت کا جلال و جمال تھا، اس لیے جیل کا ایک بڑا حاکم آپ کا معتقد ہو گیا۔ ایک رات عراق کے بادشاہ بخت نصر نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر بھول گیا کہ میں نے کیا خواب دیکھا، مگر خواب کچھ ہیبت ناک اور ڈراؤنا تھا۔ بادشاہ کے دل میں الجھن اور پریشانی پیدا ہوئی، اپنے دربار کے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا۔ بادشاہ نے کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کاہنوں نے کہا بادشاہ سلامت، خواب بیان کرو، لیکن بادشاہ نے کہا کہ خواب تو مجھے یاد نہیں۔ نجومیوں نے کہا بادشاہ پھر تعبیر کس چیز کی بتائے؟ بادشاہ کہنے لگے میں نے لاکھوں روپیہ تمہارے اوپر خرچ کیے، تم غیبدانی کے دعوے کرتے تھے، تم میرا ایک خواب نہیں بتا سکتے تو تم کیسے غیبدان ہو؟ 3 دن کے اندر خواب بتاؤ ورنہ تمہارے خاندانوں کو بھی تس نس کر دوں گا۔ بادشاہ کے حکم سے ساری سلطنت میں پریشانی پھیل گئی کہ عجیب بات ہے، بادشاہ نے خواب بھی خود دیکھا اور بھول بھی گیا ہے، اب سزا نجومیوں اور کاہنوں کو ہو رہی ہے۔ بادشاہ کی یہ خبر جیل میں حضرت دانیال علیہ السلام کو پہنچی۔ دانیال علیہ السلام نے جیل کے حاکم کو کہا کہ جاؤ بادشاہ کو کہو کہ جیل میں ایک قیدی ہے جس کو آپ کے خواب کا اور اس کی تعبیر کا علم ہے، اور ساتھ میں جیلر کو بھی یہ لالچ دے دی کہ اس میں تیرا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی۔ جب بادشاہ کی الجھن دور ہو جائے تو تیرا عہدہ بڑھے گا اور مجھے رہائی ہو جائے گی۔ جیلر جا کر بادشاہ کے سامنے دانیال علیہ السلام کی بات پیش کی۔ بادشاہ نے دانیال کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں پہنچ کر دانیال علیہ السلام نے اپنے دین اور مذہب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا، اور بادشاہ کے دربار کا یہ قاعدہ تھا کہ جو بھی درباری آئے گا وہ سجدہ کرے گا۔ دانیال علیہ السلام نے اس ضابطے اور قانون کو توڑا۔ بادشاہ کہنے لگے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دانیال علیہ السلام فرمانے لگے بادشاہ سلامت، آپ کو سجدہ نہ کرنے میں میرا بھی فائدہ تھا اور تیرا بھی۔ فرمایا کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے آپ کے خواب اور اس کی تعبیر کا علم دے رکھا ہے، اگر میں اس کے سوا آپ کو سجدہ کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا اور مجھ سے تیرے خواب اور اس کی تعبیر کا علم چھین لیتا۔ بادشاہ سلامت، تو پھر ساری عمر آپ کی الجھن دور نہ ہوتی اور میری رہائی نہ ہوتی۔ بادشاہ نے دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے، کہنے لگے دنیا میں اتنا دانشمند اور وفادار آدمی نہیں دیکھا کہ غائبانہ بھی اپنے رب کی اتنی عظمت کرتا ہو۔ بادشاہ نے کہا جلدی میرے خواب کو بیان کرو تاکہ میرا گھٹ۔ حضرت دانیال علیہ السلام خواب بیان کرنے لگے۔ فرمایا سن، تو نے خواب یہ دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک عظیم الشان بت ہے جس کا سر آسمان پر اور پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہیں، ایک منڈا مشرق میں ہے، ایک مغرب میں، پوری فضا اس سے گری ہوئی ہے۔ تو اس کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، بنانے والا کیسا کاریگر ہے۔ اتنا بڑا بت زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا گھیری ہوئی ہے۔ پھر اس بت کی شان یہ ہے کہ چہرہ تو سونے کا ہے، سینہ چاندی کا، پیٹ پیتل کا، رانے تانبے کی، پنڈیاں لوہے اور سیسے کی اور قدم مٹی کے ہے، ہر دانت الگ الگ چمک رہی ہے۔ سونا سب سے زیادہ قیمت ہے، اوپر چاندی اس سے کم قیمت اور اس سے نیچے پیتل اس سے کم قیمت اور اس سے نیچے تانبا اس سے کم قیمت اور اس سے نیچے اور لوہا اس سے کم قیمت اور اس سے نیچے اور مٹی کی کوئی قیمت نہیں، تو وہ قدم بنی ہوئی ہے، ہر دانت اپنی اپنی جگہ چمک رہی ہے۔ تو ابھی اسی حیرت میں ہی تھے
تو نے دوسری بات یہ دیکھی کہ آسمان سے پتھر گرا اور اس زور سے اس بت کے سر پر آ کر پڑا کہ بت چکنا چور ہو گیا۔ صرف یہی نہیں کہ ٹوٹ گیا بلکہ اوپر سے لے کر نیچے تک ریت کی طرح گر گیا، اور جتنے دانتیں تھی سب مل کر یکجان ہو گئی۔ نہ سونا سونا رہا نہ چاندی چاندی، سب گڈ مڈ کر ایک ذات بن گئی۔ اب آپ اسی حیرت میں تھے کہ پتھر کیا ہے۔ ایک ضرب میں اس نے سارے بت کو توڑ دیا اور محض ٹکڑے ٹکڑے نہیں بلکہ پیس کر ایک ذات کر دیا۔ ابھی تو اسی حیرت میں تھے کہ تو نے دیکھا کہ وہ فضا جو بت سے خالی ہو گئی، اب وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا۔ پھیلتے 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 وہ ساری فضا میں پھیل گیا۔ جہاں تک وہ بت پھیلا ہوا تھا وہ پتھر پھیل گیا۔ اس پر تیری آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں، میرا خواب یہی تھا۔ تو نے بیان کرنے میں ذرا برابر کمی نہیں کی نہ زیادتی کی، ہو بہو یہی واقعہ ہے، اور یہی میرے قلب کی حیرت کی کیفیت تھی جو تو نے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا، خدا کے لیے تعبیر جلدی بتاؤ، میں تو مضطرب اور بے چین ہوں۔ فرمایا، سن، یہ جو تو نے بت دیکھا یہ دنیا کی قومیتیں ہیں۔ سب سے اوپر جو سونا دیکھا وہ تیری عراقی قوم ہے، جس میں سب سے پہلے دنیا میں تمدن آیا، جو اعلیٰ ترین تمدن لیے ہوئے ہے اور سونے کی طرح چمک رہی ہے۔ تیرے گزرنے کے بعد دوسری قوم آئے گی جو تیرے بیٹے کی ہوگی، وہ چاندی کی طرح سے ہوگی، گویا اس کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ اور یہ جو تو نے پیتل دیکھا یہ زرد رنگ کی قومیں ہیں جیسے چینی اور جاپانی۔ تو نے جو تانبا دیکھا یہ سرخ رنگ کی قومیں ہیں جیسے عربی اور شامی۔ اور تو نے جو لوہا دیکھا یہ کالی قومیں ہیں جیسے حبشی۔ اور جو تو نے قدموں میں مٹی دیکھی یہ دو ملکہ پیدا ہوگی، دو عورتیں بادشاہ بنے گی جو بہت کمزور حالت میں ہوگی۔ ان کی قوم کو کمزور دکھایا گیا، دنیا انہیں نیچ سمجھے گی، تو تیری قوم سب سے زیادہ اونچی اور مٹی کی یہ قوم سب سے زیادہ نیچی۔ تو نے یہ دیکھا کہ دنیا کی قومیتوں کی اونچ نیچ ہے۔ کوئی قوم کہتی ہے کہ میں سونا ہوں، کوئی کہتی ہے کہ میں چاندی ہوں، کہ اچانک پتھر گرا۔ یہ پتھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، یہ دینی اسلام تھا جس نے آ کر دنیا کی قومیتوں کے اوپر ضرب کاری لگائی اور اس درجہ پامال کر دیا کہ اونچ نیچ یکساں ہو کر سب گڈ مڈ ہو گیا۔ نہ سونا سونا نظر آیا نہ چاندی چاندی، خلط ملط ہو کر دنیا میں یکسانیت اور مساوات پیدا ہو گئی اور قانونی طور پر مساوات دنیا میں پھیل گئی۔ اس کے بعد تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا۔ یہ اس دین کا انجام ہے کہ یہ دین پورے عالم میں پھیل کر ہی رہے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرمانے لگے، بادشاہ سلامت، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں نے دنیا میں نہ اتنا دانشمند دیکھا نہ اتنا عارف کامل دیکھا، اور آج سے میں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ میری سلطنت کا کوئی کام تیرے مشورے کے بغیر نہ ہو، وزارت کا قلمدان تیرے ہاتھ میں ہو۔ میرا بھی حکم اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک تو نے دستخط نہ کی ہو، اس لیے کہ میں نے آج تک ایسی کامل عقل نہیں دیکھی۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام عملی طور پر بادشاہ ہو گئے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں برتری دلانے والی طاقت علم کی طاقت ہے۔ دانیال علیہ السلام کے پاس نہ دولت نہ حشمت نہ کرو فر تھا، وہی کا علم تھا۔ اس علم سے وہ برتری پھیلی کہ دنیا کی بڑی سی بڑی قوم اس کے سامنے پست ہو گئی اور قلمدان وزارت ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ قلم گوت کے منشاہی جہانم، قلم کشرا بدولت می رسان۔